بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ وہ سورہ کے جس کو ہم آج بیان کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال بہت مختصر وقت ہے، کوشش کریں گے کہ جس حد تک اختصار کے ساتھ ہم کر کے اس کو مکمل کر پائیں۔ سورہ مبارکہ الحمد انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، اور آپ لوگ اکثر و بیشتر مجالس کے اندر، محافل کے اندر سنتے رہتے ہیں اس کے اعتبار سے، اور ہم نے بھی ابتداً آپ کے سامنے عرض کیا کہ الحمد کے اعتبار سے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر کسی میت کے اوپر 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو عجب نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے، یا کسی بیمار کے اوپر 40 مرتبہ پڑھ کر اس کا پانی دم کر دیا جائے یا پانی اس پر بہا دیا جائے تو وہ بھی مصیبت اس سے ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور روایت کا جملہ کہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ فاتحہ کے اعتبار سے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور اس ضمن کے اندر کے سورہ فاتحہ جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں مولانا نے فرمایا کہ اس سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر یہ جملہ کہا کہ ما نزل کتاب من السماء، کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی الا واولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر یہ کہ اس کتاب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود تھا۔ ایک اور روایت جو ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ انہوں نے اپنے بابا چھٹے امام سے کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو حنیفہ سے جو امام اعظم اہل سنت کے ہیں، ان سے چھٹے امام نے کہا، اور کیا کہا، سوال کیا چھٹے امام نے کہ ما سورۃ اولھا تحمید و اوسطھا اخلاص و آخرھا دعا، کہ وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کے اول میں خدا کی حمد و ثنا ہے، جس کے درمیان میں اخلاص کی بات ہے، اور جس کے آخر میں دعا ہے۔ فبقی متحیرا، نتیجتاً جس سے سوال کیا گیا تھا وہ بالکل خاموش رہ گئے، جواب نہ دے پائے۔ ثم قال لا ادری، اور اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول مجھے معلوم نہیں ہے۔ فقال ابو عبداللہ، اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کہ السورۃ التی اولھا تحمید، وہ سورہ کہ جس کی اول کے اندر حمد ہے، اوسطھا اخلاص، درمیان میں اخلاص ہے، وآخرھا دعا، اور اس کے آخر میں دعا ہے، وہو سورۃ الحمد، وہ سورہ مبارکہ الحمد ہے۔ اور پھر فرمایا، روایت کثیر روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ فی ان قراءۃ الحمد 7 مرات، اگر کسی چیز کے اوپر 7 مرتبہ سورہ مبارکہ حمد کو پڑھ دیا جائے تو وہ بیماری کے زائل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ 7 اور بعض روایت کے اندر 70 مرتبہ بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ اب اس کے بعد اگر فقط سورہ مبارکہ حمد کی ہی خصوصیات کی ہم بات کریں، جیسا کہ ہم نے ابتدا کی سورہ مبارکہ حمد کے بسم اللہ سے، اور اب معصومین کی روایت کو اگر ہم پڑھتے جائیں تو خود ختمی مرتبت کا ارشاد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ سورہ حمد ام الکتاب ہے، یعنی جس سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، جو تمام کی تمام کتاب کے اندر وہ درجہ رکھتی ہے کہ جو ایک ماں کا اسٹیٹس ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں سب سے فضیلت والی صورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس کی تعلیم دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ سورہ حمد ہے جو ام الکتاب ہے، انہیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یعنی ایک مقام پر مولا کا یہ جملہ ملتا ہے کہ عجب نہیں کہ میت بھی زندہ ہو جائے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی علیکم بالقرآن شفا، قرآن کے ذریعے سے شفا کو طلب کرو۔ اور الحمد کے بارے میں کہا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے پروردگار عالم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور پھر یہ معصوم کا جملہ ملتا ہے جو سورہ مبارکہ فاتحہ کے اعتماد سے ملتا ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت کہ ام کا مطلب کیا ہے؟ ام الکتاب، جڑ۔ یہ ام الکتاب کے معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے، کا مطلب ہے ام الکتاب، کتاب کی جڑ یا کتاب کی بنیاد، اساس۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان لکل شیء اساسا
واساس القرآن الفاتحہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی اگر کوئی اساس ہے، قرآن کی کوئی بنیاد ہے، تو وہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے۔ اور اس کے بعد معصوم کا جملہ، پیغمبر کا جملہ جو سورہ مبارکہ فاتحہ کے اعتبار سے کہ ایما مسلم، اگر کوئی مسلمان قرأ الفاتحہ الکتاب، فاتحہ الکتاب، اگر کوئی مسلمان سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اعطى من الاجر، تو اسے پروردگار عالم اس شخص کی مانند سوال دے گا کہ جس نے 1/3 2/3 قرآن کی تلاوت کی، کہ جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ خود پیغمبر کا جملہ کہ کأنما تصدق علی کل مؤمن ومؤمنۃ، اور اس سے وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جو پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ہے، اور اسے اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ہر مومن اور ہر مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ یعنی مختلف روایت کے اعتبار سے شوق دلایا گیا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ 2/3 قرآن کا ثواب ملے گا، دوسری مرتبہ کہا گیا کہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اور پھر فرمایا گیا کہ اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ہر مومن اور ہر مومنہ کو ایک گفٹ پیش کیا ہو، اتنا ثواب قرآن کریم کے اس سورے کی تلاوت کا اسے ملے گا۔ اب اس کی جو آیتیں ہیں وہ کل ملا کے 7 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کے ساتھ ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 7 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو ایک احسان کے اعتبار سے پیغمبر کو کہا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ خود امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر نے یہ بتایا کہ پروردگار عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر، یعنی پیغمبر امیر کائنات سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے سورہ مبارکہ حمد، سورہ الحمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے۔ یعنی خدا کا یہ تحفہ تھا جو خدا نے مجھے دیا، اور اس سے قرآن کے مقابل قرار دیا۔ قرآن کے مقابل قرار دیا مطلب کیا ہے کہ نے اسے وہ اسٹیٹس دیا کہ جو پورے قرآن کا ہے، کہ الحمد اگر کسی نے پڑھ لیا، جو معصومین کی روایت کے اندر ہے کہ پورا قرآن سمٹ کر الحمد کے اندر ہے، الحمد پورا سمٹ کے بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ پورا سمٹ کے با کے اندر ہے، اور با اس نقطے کے اندر ہے جو با کے نیچے ہے، اور پھر امیر کائنات کا جملہ ملتا ہے کہ انا النقطۃ تحت الباء، کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے موجود ہے۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورہ حمد دیا خدا نے، اور اس کے بعد احسان جاتا ہے کہ پیغمبر یہ احسان کیا ہے تم پر میں نے سورہ مبارکہ حمد دے کر، اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا کہ اس کا وہ ثواب ہے کہ جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور پھر فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ اگر کوئی ہے تو سورہ مبارکہ الحمد ہے۔ تو اس کی تلاوت کی خاص تاکید ائمہ کی روایت کے اندر ملتی ہے، اور اس قدر تاکید ملتی ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے 4 مقامات پر جو ہے وہ نالہ و فریاد کیا تھا، 4 مقامات پر شیطان نے چیخیں ماری تھی، اور پہلا وہ موقع تھا کہ جب اسے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، دوسرا وہ وقت تھا کہ جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، کہ جب آدم زمین پر آ گئے اسے بھی زمین پر بھیج دیا گیا، تیسرا وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا گیا، اس نے چیخ ماری اور نالہ و فریاد کیا، اور آخری وہ مقام تھا کہ جب اس نے گریہ کیا، یہ وہ مقام تھا کہ جب سورہ مبارکہ حمد نازل ہوا، الحمد کا سورہ نازل ہوا۔ اب اگر سورہ مبارکہ الحمد کے ہم موضوعات کو ہی بات کریں تو پروردگار عالم کی حمد و ثنا ابتدا کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد خدا کی صفتوں کا تذکرہ ہے کہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، کائنات کا مالک ہے، قیامت کا تذکرہ یہاں پر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر خدا کی جو عبادت کا مرحلہ ہے اس کی بات ہے، عملی پہلو کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اگلا جو حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، وہ ہے دعا کا حصہ۔ یعنی جو معصوم کا جملہ تھا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں، پہلے حمد ہے، اولہ تحمید، اور پھر درمیان کے اندر اخلاص ہے کہ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ بھائی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ دعا کا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ راستہ کہ جو ان لوگوں کا ہے جو تیرے پسندیدہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جو تیرے غضب شدہ ہے۔ اب یہاں پر پوری ایک روایت کا تذکرہ ہے جو عیون اخبار رضا کے اندر پیغمبر ختمی مرتبت سے منقول ہے، اس روایت کا میں تذکرہ کروں تاکہ ایک چیز جو معصوم کی زبانی سے وارد ہوئی ہے وہ ہم تک پہنچے،
کہ معصوم نے اس سورے کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد. اب اس سورے کی جو ابتدا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. معصوم کی جو روایت ہے اس میں معصوم نے اس پورے سورے کے اعتبار سے جملے کہے ہیں کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یعنی کچھ حصے خدا کے ہیں، کچھ حصے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی جانب. یعنی عبد اور معبود کا ایک کنیکشن ہے سورہ مبارکہ حمد کے اندر. یعنی دونوں سے بات چیت ہو رہی خدا اور بندے کی. لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ جو چاہے مجھ سے مانگ لے. اور جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ پیغمبر کے جملے جب بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، لہذا یہ بات مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور ہر حالت میں اس میں برکت عطا کروں. جیسا کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے یا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. لہذا اپنے کاموں کو، روایتوں کے جملے کے اپنے کاموں کو اگر مکمل کرنا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اس حوالے سے 2-3 روایتیں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص امیر کائنات کی خدمت میں آیا اور ملنے کے لیے بیٹھا اور بیٹھتے ہوئے اس نے بسم اللہ نہیں کہا. جس جگہ پر بیٹھا اور ذرا سا جھکا اور گر گیا. تو امیر کائنات نے کہا چونکہ تو نے بسم اللہ نہیں کہا تھا لہذا اس کا سبب یہ ہوا کہ یہ کام جو تو کرنا چاہ رہا تھا آسان طریقے سے انجام نہیں پایا. اسی لیے معصومین کی جو تاکید ہے اور روایتوں کے اندر جو وارد ہوا ہے کہ ہر کام کی ابتدا سے پہلے پروردگار عالم سے مدد مانگی جائے تاکہ پروردگار عالم کی مدد بھی شامل حال ہو جائے اور اس کام کے اندر بھی برکت عطا ہو جائے. تو پیغمبر فرماتے جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی. خدا کہتا ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچاؤں گا اور ہر حالت میں اس میں برکت عطا کروں گا. پھر فرمایا جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ خدا کے لیے ہی حمد و ثنا ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہے، لہذا میں اس کو مصائب سے دور کر دوں گا اور گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازوں گا. اس جہان کے مصائب سے بھی نجات دوں گا جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. یعنی پہلے مرحلے میں بسم اللہ پر کہا کہ کاموں کو مکمل کرواؤں گا، ہر حالت میں برکت عطا کروں گا. الحمدللہ رب العالمین پہ پروردگار کہتا ہے کہ چونکہ حمد و ثنا کی ہے اسے دنیا میں بھی نعمتیں دوں گا، آخرت میں بھی نعمتیں دوں گا اور دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دوں گا. پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. تو فرمایا گواہ رہو کہ میں اس حصے میں اپنی رحمت اور عطیات اور بڑھا دیتا ہوں. یعنی جتنی رحمتیں میں اسے دے رہا ہوں اسے اور بڑھا دیتا ہوں. اب یہاں پر صرف ایک جملہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں ختمی مرتبت کی ہی حدیث کا جملہ کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب اس پوری کائنات کو خلق کیا تو 100 رحمتوں کو خلق کیا اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا اور 99 رحمتیں روز قیامت کے لیے محفوظ کر کے رکھ لی. 100 رحمتوں کو خلق کیا، 99 روز قیامت کے لیے محفوظ کی اور ایک رحمت کو روئے زمین پر بھیج دیا. اور دنیا کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں، انسان کی انسان سے محبت ہو گئی، انسان کی جانوروں سے محبت ہو گئی، انسان کی نیچر سے محبت ہو گئی، خود انسانوں کے اندر ماں باپ کی محبت بچوں سے، بچوں کی محبت ماں باپ سے، میاں بیوی کی محبت، ہر طرح کے جو جذبات ہیں یہ سارے کے سارے اس رحمت کا ایک حصہ ہے جو پروردگار عالم نے روئے زمین پر نازل کی ہے. اور 99 رحمتیں پروردگار عالم نے روز قیامت کے لیے محفوظ کی ہے کہ جب روز قیامت انسان آئے گا تو یہ رحمتیں اس کے کام آئیں. یہ ذرا سوچئے کہ پورا ورلڈ آج جن جذبوں کے تحت چل رہا ہے، محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، ہم تو اچھائی کی اگر بات کریں کہ رحمت کا جو عنصر ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یا اولاد کی ماں باپ سے محبت،
یا اسی طریقے سے انسان کی جانوروں سے محبت، چرند پرند سے محبت، یہ سارے کے سارے جذبات، یہ سارے کے سارے عاطفیت والے جذبات، یہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجی ہے اور 99 رحمتیں روزے قیامت کے لیے محفوظ کیے. تو پروردگار کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. جب یہ الرحمن اور الرحیم کہتا ہے تو میں اپنی رحمت اور عطیات کو اور زیادہ کر دیا کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے کہ 5 وقت انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بار بار کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ پروردگار عالم اس کے لیے رحمت بڑھاتا رہتا ہے، اس کے لیے اپنے عطیات اور نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میں میری حاکمیت اور مالکیت کا اعتراف کیا ہے. کہ ہم کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، پروردگار تو روز جزا کا مالک ہے، تو ہم نے قیامت کا اعتراف کیا اور خدا سے کہا کہ پروردگار تو مالک ہے. تو خدا کہتا ہے جب اس نے میری حاکمیت کا اعتراف کیا، مالکیت کا اعتراف کیا، تو حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا، اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا. یعنی در حقیقت آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں اور اتنے سارے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہوں، کہ نماز کی صورت کے اندر آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے، قرآن کی صورت کے اندر آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور پھر قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں یہ ثواب مل رہا ہو کہ پروردگار اس مرحلے کو آسان کر رہا ہو. کہ جب اس نے میری ملکیت کو قبول کیا تو روز قیامت میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کروں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کروں گا، اس کی برائی کو درگزر کروں گا. اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تو خدا فرماتا ہے یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے. کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو اتنی نعمتیں کیوں دی. وہ ایک جملہ جو اخلاص کے ساتھ خدا کہتا ہے کہ ایاک، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے ایاک نعبد، معصوم فرماتے ہیں اس کے بدلے میں پروردگار ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ اس کے مخالفین دیکھ کر اسے رشک کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ اس مرحلے پر آتا ہے ایاک نستعین، تو پھر پروردگار کہتا ہے اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھ سے پناہ مانگی ہے، اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، اس کی سختیوں کو اور اس کی تنگی کو دور کروں گا، اور پریشانی کے دن اس کو امان دوں گا. اور پھر جب آخری مرحلے پر، دعا کے مرحلے پر آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو خدا کہتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے میں اس کے مانگنے پر اس کی دعا کو قبول کروں گا، جس چیز کی اس نے امید لگائی ہے اسے عطا کروں گا، اور جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے اسے میں امان دے دوں گا. تو یہ پورے سورے کا جو ایک لب و لباب تھا کہ پورا سورہ پڑھنے کے بعد پروردگار عالم کس طریقے سے اس انسان کو عطا کرتا ہے کہ الحم پر کیا دیا، بسم اللہ پر کیا دیا، ایاک نعبد پر کیا کیا، اور مالک یوم الدین پر کیا کیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس سے پورا اس انداز سے عطا کر دیا کہ اس کی ساری کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیا. اب جب یہ سورہ شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جو بسم اللہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر وہ کام کہ جس کی ابتدا کی جائے بسم اللہ سے کی جائے. معصومین کے جملوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ خود پیغمبر کی حدیث کہ ہر وہ کام کہ جس کو تم خدا کے نام کے بغیر شروع کرو گے ناکامی سے ہمکنار ہوگا. بعض اوقات ہم چیز شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، یا اس کام کی ویسی تاثیر ہمیں نہیں مل پاتی کہ جیسی تاثیر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کام کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا اثر ایسا ہوگا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر ویسا نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے خدا سے مدد نہیں مانگی ہوتی. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے بغیر بعض اوقات پورا کام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا ہے. پھر معصوم کا جملہ ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا، بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور اس میں سلامتی بھی ہو اور خدا کی ضمانت بھی ہو. کہ جب کوئی کام بسم اللہ کہہ کر شروع کرو گے تو پروردگار عالم اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. یعنی انسان کی ایفرٹ ہوگی، کمال تک پہنچانا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتا اور بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچ پاتا. پھر امام صادق کا ایک جملہ کہ جو اسی بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ، یعنی امام جانتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے محب
کہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض شیعہ کام کی ابتدا میں بسم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا انہیں کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ بیدار ہوں، متوجہ ہو جائیں، ان کی توجہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے نام اعمال سے دھو ڈالی جائے۔ یعنی بعض اوقات کام کے اندر ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، در حقیقت یہ خدا کا امتحان ہوتا ہے کہ چونکہ بسم اللہ نہیں کہا تھا لہذا تھوڑا سا امتحان لے کر اسے نعمت عطا کر دی جائے، تاکہ یہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کا جبران ہو جائے اور یہ نامہ اعمال سے دھل جائے کہ اس نے خدا سے مدد نہیں مانگی تھی۔ ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پر تفسیر کے اعتبار سے جو بات ہے، جو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ تفسیر ہمیں اس انداز سے کرنی ہے کہ ائمہ کے جملوں سے، قرآن کریم سے ہم چیزیں حاصل کریں اور اس کے بعد اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مطلب قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر ہم صرف پہلی آیت کو ہی دیکھیں تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو یہ صرف لفظ اللہ ہی کیوں لیا گیا؟ کوئی اور پروردگار عالم کے لیے مخصوص ورڈ لے لیا جاتا تو تاریخی اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو پروردگار عالم کی ساری صفات کو اپنے اندر گھیرتا بھی ہے اور ساری کی ساری صفات کا عکاس بھی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جاتا کہ بسم غفور رحمان الرحیم، بسم سمیع، خدا غفور بھی ہے رحیم، ہم وہ نام لے لیتے تو اس میں خدا کی ایک ہی صفت آتی غفور اور رحیم، یا خدا کی صفت آتی سمیع اور علیم، یا بصیر یا رزاق، مختلف خدا کی صفتیں لے کر آ جاتے۔ لیکن اللہ ایسا ورڈ ہے کہ جس ورڈ کے اندر یہ ایک خاص، جس کو کہتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ اس ورڈنگ کے اندر ساری کی ساری صفتیں آ سکتی ہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ باری بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمومی ورڈ ہے جو پروردگار عالم کی ساری صفات کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا پروردگار عالم نے لفظ اللہ کا جو ہے وہ نام منتخب کیا خود کے لیے کہ جو تمام صفتوں کو اپنے اندر لے سکتا ہے، اور پھر اس اللہ کو مزید صفتیں عطا کر کے بئی معنی کہ مطلب اپنے نام کو تعارف کروانے کے لیے کہ بسم اللہ شروع کیا جاتا ہے اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس اللہ کو مزید صفت عطا کی کہ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، پھر اللہ کو صفتیں بار بار اس انداز سے عطا کر کے نام کے ساتھ واضح کیا کہ اللہ ایک اصولی نام ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب قرآن کریم میں بھی اپنا تعارف کروایا تو اس انداز سے کرایا کہ سورہ مبارکہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ وہ پروردگار کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ملک بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ تو یہ وہ پروردگار عالم کی نام کا معاملہ کہ جس میں پروردگار عالم کا یہ نام سب سے جامع ترین نام ہے کہ جو ساری صفات کو، چاہے وہ صفات جلالی ہو، چاہے وہ صفات جمالی ہو، کہ خدا کے غصے کا، خدا کے قہر کا سبب ہو، چاہے وہ خدا کی محبت کا مظہر ہو، ان سارے صفات کو اگر کوئی ایک کلمہ یکجا طور پر بیان کر سکتا ہے وہ نام ہے اللہ کا، اور اسی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن کیوں کہا جاتا ہے اور الرحیم کیوں کہا جاتا ہے؟ رحمان صفت عام ہے جو تمام عالمین کے لیے ہے۔ پروردگار عالم ایسا تو نہیں کہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، ایسا تو نہیں کہ صرف مومنین کا رب ہے، اس پروردگار عالم نے کائنات کی ساری مخلوقات کو خلق کیا ہوا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ ماہ مبارک رجب کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، کہ وہ پروردگار جو ہماری پناہ گاہ ہے جس سے ہم پناہ لیتے ہیں اور ہر برائی کے معاملے میں ہم تیرے پاس بچ کر آ جاتے ہیں۔ وآمنوا سخطہ عند کل شر، کہ امان ہے ہر پریشانی کے موقع پر پروردگار تیری بارگاہ میں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ پروردگار جو قلیل کے بدلے میں کثیر عطا کرتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف، کہ وہ پروردگار جو اس کو عطا کرتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا، جو تجھے نہیں جانتا۔ یہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے،
اس پر بھی پروردگار عالم اتنا کرم کرتا ہے کہ اس سے عطا کرتا ہے. تو یہ جو صفت رحمان ہے یہ عام ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سب کو شامل کر کے رکھا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے یہود ہو, چاہے نصارہ ہو, چاہے ہندو ہو, جو اپنی کوشش اور ایفرٹ کر رہا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جو اچھائی کرنے والے ہیں ان کو بہترین انعامات بھی دنیا کے اندر ملے ہوئے, جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو دنیا کے اندر مل جایا کرتا ہے. جو مومن ہے اس کا امتحان بھی ہے, ابتلا بھی ہے, اور آخرت کے لیے پروردگار عالم اس کے خزانے محفوظ کر دیا کرتا ہے. تو یہ رحمان پروردگار رحمت, جو پروردگار عالم کی رحمت عام ہے, الرحمن یہ سب کے لیے ہے. اور الرحیم یہ صفت خاص ہے جو مومنین کے لیے ہے, جس کے لیے پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا ہے. کہ خود روایت کا جملہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا کہ یہ رحمان اور رحیم خدا کی صفتوں میں سے ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. ایک تمام لوگوں کو شامل کرتی ہے, اور ایک جو وہ کچھ خاص لوگوں کو شامل کرتی ہے جو پروردگار عالم سے متعلق ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے معبود برحق, اس قرآن کو در حقیقت پڑھ کر, اسے سمجھ کر, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور امام زمانہ کے ظہور کے اندر تاجیل فرما.